ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے، پر میں اسے ایک بچہ نہ دے سکی۔ روز لوگوں کے تانے سنتے رہتے تھے۔ پھر ایک دن میں اپنے شوہر کے پاؤں میں بیٹھ گئی کہ پلیز وہ ایک اور شادی کر لے، مگر وہ نہیں مان رہا تھا۔ پھر میں نے اپنی قسم دی، پہلے بہت رویا اور پھر مان گیا۔ ہمارا یہ فیصلہ سن کر سب بہت خوش ہو گئے اور پھر شادی کا وقت آ گیا۔ اس کو تیار کیا، دلہا بنایا اور سب سے زیادہ خوش بھی میں ہی نظر آ رہی تھی۔ اس کی شادی والی رات آج بھی مجھے یاد ہے۔ رات سے صبح تک اس کے کمرے کے باہر زمین پر بیٹھی رہی۔ وہ رات بہت ہی لمبی تھی، مجھے بہت درد تھا، پر آنسو ایک بھی نہیں تھا۔ صبح ہوئی تو دلہن کو تیار کیا ولیمے کے لیے۔ میرا شوہر بہت خوش نظر آ رہا تھا اور میری خوشی اسی میں تھی۔ اصل کہانی تو شادی کے بعد شروع ہوئی۔ اس نے پورا 1 مہینہ مجھ سے بات نہیں کی اور یہی چیز مجھے اندر سے کھا گئی اور میں بیمار رہنے لگی۔ میرے سسرال والوں نے ان سے بول کر مجھے امی کے گھر بھیج دیا۔ 1 سال تک خبر ہی نہ لی کہ میں کس حال میں ہوں، میں زندہ ہوں یا مر گئی ہوں۔ وہ 1 سال قیامت کی طرح گزارا۔ ایک دن میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ 1 سال بعد اللہ نے ان کو ایک بیٹی اور ایک بیٹے سے نوازا تو ان کو ایک نوکرانی کی ضرورت پڑ گئی اور وہ مجھے لینے آ گئے۔ والدین کے منع کرنے کے باوجود میں ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ سارا دن مجھ سے نوکرانیوں کی طرح کام لیتے اور لیکن اس میں بھی خوشی تھی۔ بے شک وہ مجھے دیکھتے نہیں تھے، مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، لیکن میری آنکھوں کے سامنے تو تھے نا۔ سارا دن کام کرتی اور ساری رات سٹور نما کمرے میں جاگ کر گزار دیتی۔ دن گزرتے رہے اور میں اسی چیز کی عادی بھی ہو گئی۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا میں سب کچھ بھول چکی تھی۔ میری آزمائش تو گزر چکی تھی اور میں اپنی آزمائش پر پوری اتری تھی۔ ایک دن وہ اپنی بیٹی، بیوی، بچوں کے ساتھ شہر سے باہر گیا ہوا تھا اور اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس میں وہ خود تو بچ گیا لیکن اس کی بیوی، بچے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اپنی بیوی بچوں کی موت کے بعد وہ حد سے زیادہ پریشان رہنے لگا تھا اور اسی طرح 4 مہینے گزر گئے۔ جب اس کا غم تھوڑا کم ہوا، حالت تھوڑی ٹھیک ہوئی تو اس نے میرے نزدیک آنا شروع کر دیا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اس کا نزدیک آنا عجیب سا لگا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کا پاس آنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، پر میں کر بھی کیا سکتی تھی، مجبور تھی۔ اپنے پاس آنے سے منع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مرد آخر مرد ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے، لیکن مجھے اپنی جگہ پر آنے کے لیے ٹائم لگا۔ ہم دوبارہ ویسے ہی ہو گئے جیسے پہلے تھے۔ وقت گزرتا رہا، اب میں نے دوبارہ اپنے اوپر توجہ دینا شروع کر دی۔ ہر وقت بن سنور کر رہتی اور اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ میں نے پرانی ساری باتیں بھلا دی تھی، یہاں تک کہ میں نے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا میں سب کچھ بھول چکی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور مجھے وقت گزرنے کا پتہ نہ چلا۔ آج ہمیں دوبارہ ایک ساتھ رہتے ہوئے 1 سال 4 مہینے اور 10 دن ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں میری خوشیوں کو کس کی نظر کھا گئی اور ہمارے گھر میں اس کی تیسری شادی کی بات ہونے لگی۔ ان کے گھر والوں نے اس کو تیسری شادی کے لیے منا لیا، لیکن اس بار میں نے ان کو منع کر دیا کہ آپ نے شادی نہیں کرنی، لیکن وہ باضد تھا۔
کہ میں نے کرنی ہی کرنی ہے۔ میں اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی اور اس کے پاؤں پکڑنے لگی کہ خدا کے لیے اب تیسری شادی نہیں کرو، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ میں پوری رات رو رو کر گزارتی، لیکن اس کو مجھ پر ترس بھی نہ آیا۔ اور آخر وہ دن آ گیا جو اس کے لیے تو خوشی کا دن تھا، لیکن میرے لیے قیامت سے کم نہ تھا، یعنی وہ نکاح کا دن تھا۔ اسی دن میری امی ابو مجھے لینے کے لیے آ گئے، لیکن میں جانے کے لیے راضی نہیں تھی۔ اس نے آج حد کر دی تھی، میرے ماں باپ کو بے عزت کیا، برا بھلا کہا۔ میں اپنی بے عزتی برداشت کر سکتی تھی، اپنے ماں باپ کی نہیں۔ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جاتے ہوئے اپنی بیٹی کو ساتھ لے جانا، اور میں اپنے ماں باپ کے ساتھ میکے آ گئی۔ ابھی مجھے میکے آئے ہوئے 3 دن گزرے تھے کہ طبیعت خراب ہو گئی۔ امی کے ساتھ ہسپتال گئی تو وہاں جا کر پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں اتنی خوش تھی کہ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ جب سے مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں، میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میرے ساتھ اس نے جو کچھ بھی کیا تھا، میں سب کچھ بھول چکی تھی، لیکن میں اس کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی زندگی اپنے سہارے جیوں گی۔ اور یہ بات جب میں نے اپنے ماں باپ سے کی تو میرے بابا نے بولا کہ آپ کی زندگی ہے، آپ جیسے مرضی جیو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہاں سے میں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ میں نے باپ اور بھائیوں کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزار دی۔ کہتے ہیں کہ اولاد مرد کے نصیب میں ہوتی ہے، مگر آج کل ہمارے معاشرے میں اولاد نہ ہونے پر عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب بے اولادوں کو نیک اولاد دے، آمین۔ مزید ایسی سٹوری ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ آپ اپنی کہانیاں مجھے انسٹاگرام پر بھیج سکتے ہیں۔